اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور خصوصی طور پر ہمارے گھروں کے ماحول، معاشرے کے ماحول، باہر کے ماحول، دفاتر کے ماحول اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور یقیناً جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی جو سیرت ہے اس کو نہیں اپنائیں گے، ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے اس کی گواہی تو قرآن پاک دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اگر معاشرے میں امن، محبت اور پیار کو فروغ دینا ہے تو پھر ہمیں اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے ایک دوست شاعر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، رشید مواتی صاحب، وہ فرما گئے ہیں کہ اپنے اصول یوں بھی مجھے توڑنے پڑے، اس کی خطا تھی ہاتھ مجھے جوڑنے پڑے۔ یقیناً معاف کرنے والے کو اللہ بھی معاف کرتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے بزرگ محترم پروفیسر نعمت اللہ صاحب۔ پروفیسر نعمت اللہ صاحب اسلامیہ کالج سیالکوٹ کے پرنسپل طور پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور ویسے بھی تدریس کے حوالے سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ تو آئیے آج اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو عدم برداشت ہے یہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے اخلاق کے پہلو ہیں ان پر کس طرح عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب محترم غلام مصطفیٰ عاصی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ بیٹھنے، گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور سامبرانگ چینل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت کامیاب جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، معلومات مل رہی ہیں، ہر قسم کے اخلاقی موضوعات پر اس پر بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے جناب محترم غلام مصطفیٰ عاصی صاحب کو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جو انہوں نے مجھے آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے جس موضوع پر بولنے کے لیے، یہ تو بڑی تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن مختصراً وقت کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر جو ہے میں تھوڑا سا بات کروں گا۔ جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی جو ہے اخلاق کی تکمیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخلاق کی تکمیل ہے، اور اگر ہم اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہیں تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میرا آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، اخلاق کی تکمیل ہے، تو ہم جو بھی ہو جائیں، جتنے مرضی عہدے پر چلے جائیں اور جتنے مرضی ہمارے معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، لیکن جب ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمارے دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے اخلاق کی تکمیل ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات برکات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ کا دل سخت ہوتا، زبان میں سختی ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ یعنی محبت، اخلاق اور پیار کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب آئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق جو ہے جس نے جاننے ہو، ان کے متعلق اسٹڈی کرنی ہو تو قرآن کو پڑھ لے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ انہوں نے
اعلیٰ اخلاقی مسالے جو ہیں وہ قائم کی ہیں. طائف میں گئے, لوگوں نے پتھر مارے, لوگوں یہاں تک کہ آپ کا جوتے میں خون بھر گیا. تو جبریل امین آئے, غیبی طاقتوں کے ذریعے یہ کہا گیا کہ اس بستی کو الٹ دیتے ہیں اگر آپ کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اور آپ نے یہ کہا گیا کہ آپ بد دعا کریں ان لوگوں کے لیے. تو آپ نے جب ہاتھ اٹھائے تو یہ کہا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے, یہ میرے متعلق نہیں جانتے, ماشاءاللہ. ان کو ہدایت دے دے کہ میرے متعلق جان لیں یہ لوگ کہ میں کیا ہوں, اور نبی بھی ہوں, آخری بھی ہوں, اور تمام نبیوں کا سردار بھی ہوں. اور اسی طرح دیکھیں کہ آپ نے ساری زندگی اپنے اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کیا. فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہوتے ہیں تو سارے ڈرے ہوئے ہیں, خاص طور پر ابو سفیان جو ہے جس نے ساری زندگی نبی کی مخالفت کی, ساری زندگی اس نے نبی کے لیے مشکلات پیدا کی, ساری زندگی اس خاندان کو تنگ کیا. اور یہاں تک کہ جب غزوہ بدر میں فتح ہوئی مسلمانوں کو تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اس وقت تک سار میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک میں اس کا بدلہ نہ لے لوں. تو لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس اخلاق کا مظاہرہ کیا. جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان جو ہے اس کو ڈر تھا کہ اب میری شامت آ گئی. حضرت ابو سفیان سبحان اللہ. تو جب ابو سفیان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمن, جس نے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. یعنی آپ نے اتنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ ابو سفیان تو کیا اس کے دوسرے لوگوں سے بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ہندا کو معاف کر دیا. اور پھر آپ نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے, سارے لوگ آزاد ہو. سارے لوگوں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاقی اقدار کو واضح کیا کئی مواقع پر, جس طرح اور ابو جہل کو دشمن آتے تھے تو آپ اپنی چادر بچھا دیتے تھے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے, ان کے لیے رہنے کا بندوبست کرتے تھے. اور جن لوگوں نے آپ کے اوپر اوجریاں رکھی, جن لوگوں نے آپ کے لیے مشکلات پیدا کی, ان کو آپ نے مشرف اسلام کیا اور ان کو اسلام میں داخل کیا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات جو ہیں وہ انہوں نے غزوات میں دیگر جگہوں پر آپ نے اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کیا. جو لوگ آ جاتے تھے, قیدی ہو کر آ جاتے تھے, ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے آپ نے کیا. اور جو قیدی ہوتے تھے بلکہ جب آپ غزوہ میں بھیجتے تھے لوگوں کو تو وہاں ہدایت کی جاتی تھی کہ آپ نے خواتین کو کچھ نہیں کہنا, آپ نے بچوں کو کچھ نہیں کہنا, ان پر رحم کرنا ہے, ان پر کرم کرنا ہے, درخت نہیں کاٹنے, اور درخت نہیں کاٹنے, پھل والے درخت بھی نہیں کاٹنے, اور خاص طور پر پھل والے درخت نہیں کاٹنے آپ لوگوں نے. اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلا. آج بھی لوگ مان رہے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ اخلاق کے ذریعے پھیلا. بعض لوگوں نے اسلام کے متعلق یہ کہا کہ یہ تلوار سے پھیلا ہے, لیکن آج کل لوگ مان رہے ہیں کہ یہ اخلاق سے پھیلا. مدینہ منورہ کی فضائیں جو ہیں وہ آج بھی بتا رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیار والے تھے, محبت والے تھے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ مہربان ہیں, ان لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور اہل بیت طہار نے بھی دیکھو کیا کیا, بھوکوں کو کھانا کھلایا, ننگوں کو پہناوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
اپنی نماز تک ایک یتیم بچے کے لیے لیٹ کر رہی تھی.